أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں حاضر ہیں۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء اور رکوع نمبر 8 کا دوسرا حصہ آج تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَيَقُولُونَ قاف حرف مستعلیہ ہے، اس وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، یہاں یہ واو مدہ طا میں طا جو ہے یہ حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے مفخم کر کے پڑھیں گے۔ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، تا منون اور اس کے بعد فا حرف اخفا ہے، یہاں اس نون تنوین کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ بارا زو را مفخم ادا ہوگی کیونکہ یہ مفتوح ہے۔ زو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، نون ساکن کے بعد عین حرف اظہار ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ بیت بیت یہ تا بریک پڑھیں گے اور یہ طا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بیت طائفہ، طا حرف مستعلیہ ہے، مفخم ادا ہوگا، اور یہ مد، یہ دیکھیں محل مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا یہ مد متصل کہلائے گی۔ بڑی مد کی پہچان کہ اس کا دوسرا حصہ، دوسرا کونا آخر سے موٹا اور تھوڑا سا نیچے کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم نے 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تا منون ہے، 2 پیش ہونے کی وجہ سے نون کی ایک آواز پیدا ہو رہی، جس لیے اس کو تا مدون یا تنوین کہیں گے، اور اس کا بعد حروف یرملون میں سے میم آ گئی تو نون تنوین کا میم میں ادغام کر دیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حرف اظہار ہے، لہذا نون کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ میم ساکن ہے اور اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کا نام دیا جائے گا۔ غی یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین ہے، را
متحرک مفتوح ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے. الذی یا ساکن ما قبل مکسور یا مدہ ہے. تقول میں قاف کو موٹا کر کے ادا کریں گے. اس میں جلالت واللہ، اللہ اور اللہم سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ یا اللہم کی لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو مفخم پڑھنے کا نام دیا جاتا ہے. فَأَعْرِضْ ضاد جو ہے یہ حرف مستعلیہ ہے، مفخم ادا ہوگا. عنہم نون ساکن کے بعد ہا حرف اظہار ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، لہٰذا اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کا نام دیا جائے گا. علی اللہ، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے اس لیے اس کو مفخم ادا کریں گے. وَکَفَا، فا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے اور یہ پورا حرف الف المقصورہ کی مثال ہے. باللہ، اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے اس لیے اس کو بریک ادا کریں گے اور اس بریک پڑھنے کو مرکک پڑھنا کہتے ہیں. وکیلا، یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے یا مدہ ہوگا. باقی آیات میں تلاوت کر دیتا ہوں، آپ اس پہ قوانین خود اپلائی کیجئے گا. جی. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الترجمہ کی طرف. ہم نے یہ آیت نمبر 80 تک بلکہ نہیں، یہ آیت نمبر 82 تک ہم نے
پڑھ لیا تھا نا. چلیں یہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ہم نا اس کو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. جی آیت نمبر 80 سے ہی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول، جس شخص نے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فَپَس قد اطاع اللہ. قد، لقد، سین یا سوفا جہاں داخل ہو تو اس کے بعد آنے والا لفظ فعل ہوتا تھا. یہ فعل کی نشانی فَپَس قد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے. قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس کو ماضی قریب کا معنی پیدا کر دیتا ہے. تو ادھر جس نے بھی جو رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ فوراً ہی اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. ومن تولا، پس جو شخص منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، فما، پس نہیں، ارسلنا کا، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے بنا کر بھیجا، علیہم ان پر، حفیظا، نگبان. جو شخص رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تحقیق اس نے رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا فریضہ انجام دے دیا. اور جو اطاعت رسول سے دور ہوگا تو اے مصطفیٰ ہم نے پھر آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، ہم نے تو صرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ان پر اللہ کے احکام پہنچا دیں. آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ڈیوٹی، آپ کا فرض وہ ختم ہو گیا. اب دیکھیے جہاں تک بات تھی اطاعت کی، تو یہاں یہ وقف کی علامت لگا کر اللہ رب ذوالجلال اس اطاعت رسول کو اپنی اطاعت قرار دے رہے ہیں. بندے کے اس تعلق اور اس نسبت کو جو رسول سے تعلق اور رسول سے نسبت ہے اس کو اپنی ذات کی طرف جوڑ رہے ہیں. مگر جب بات آتی ہے اہانت رسول کی، جب بات آتی ہے عدم اطاعت رسول کی، جب بات آتی ہے رسول سے روگردانی کرنے کی، تو پھر اس کو اللہ رب ذوالجلال اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے فما ارسلنا، نا جمع متکلم فعل ماضی، ہم نے بھیجا کا آپ کو، تو اب نسبت اور تعلق اپنی طرف بنایا جا رہا ہے. معنی یہ ہے کہ جب کوئی رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس نے براہ راست اللہ کی اطاعت نہیں کرنی. اس نے پھر اپنا تعلق رسول سے نہیں توڑنا، اللہ سے توڑنا ہے. اس نے جو حکم نہیں ماننا وہ رسول کا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ماننا، اور پھر اس کی وہ روگردانی، وہ تعلق کا ٹوٹنا، وہ اعراض، وہ رسول سے نہیں، وہ بارگاہ سمدیت سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب ذوالجلال وہ ضرور میسر آتا ہے، وہ ضرور منصوب ہوتا ہے، مگر بواسطہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. جو رسول کا واسطہ نہیں دیتا، جو بیچ میں تعلق رسول نہیں بناتا، جس کا اللہ کے محبوب سے تعلق نہیں جڑتا، اس کا حقیقت میں خدا سے تعلق نہیں جڑتا. اللہ کو جو نبی کا ارے واسطہ نہ دے گا، قسم خدا کی اس کو ہرگز خدا نہ دے گا، قسم خدا کی اس کو ہرگز خدا نہ دے گا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ان منافقوں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں طاعتن، ایک گروہ، فَإِذَا بَارَزُوا، جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں طاعتن کہ ہم نے اطاعت کی، آپ کا حکم مان لیا. وَإِذَا بَارَزُوا، اور جب وہ اٹھ کر باہر جاتے ہیں، ان دیکھا آپ کی طرف سے، بیت طائفہ، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ وہ بات کہتے ہیں، منہم ان میں سے، غیر الذی تقول، جو آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس ہوتا ہے، یعنی حضور کی باتوں کو بدل دیتے ہیں. واللہ یکتب، اور اللہ لکھ لیتا ہے، ما
یبیتون، جو وہ رائے زنی کرتے ہیں، وہ جو سازشی مشورہ کرتے ہیں، وہ جو رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال اس کو لکھوا لیتے ہیں. فَأَعْرِضْ، اور پھر اے محبوب مکرم، نور مجسم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَعْرِضْ، بس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے. وہ آپ کی محبت کے مستحق نہیں ہے، وہ آپ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے، وہ چہرے مصطفی کے مستحق نہیں ہے جو حضور کے خلاف باتیں کریں، جو آقا کریم کے خلاف باتیں سنیں. اے مصطفیٰ آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے. تو اب دیکھیے قرآن کتنی خوبصورت اور محبت بھری کتاب ہے، جس میں فقط ایک عاشق اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک ایک جملے میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دو ہستیاں ایک مقام پر بیٹھی ہیں اور دونوں آپس میں گفتگو کری جا رہی. فَآرِد، بس آپ توجہ کو پھیر لیجئے، آپ اعراض فرما لیجئے، آپ اپنا چہرے انور ایک طرف کر لیجئے، رخ انور کو پھیر دیجئے، انہم ان سے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ رب ذوالجلال پر بھروسہ فرمائیے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ بہت بہتر ہے بس کارساز ہونے کے حوالے سے، وکیل ہونے کے لحاظ سے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غوطہ زنی نہیں کرتے، اس کی پرنانسیشن کی طرف غور و فکر نہیں کرتے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کس لفظ کو لمبا کرنا ہے، کس حرف کو چھوٹا کر کے پڑھنا ہے. کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے آیات کے درمیان بین السطور ترجمہ کی طرف غور نہیں کرتے، بین الآیات ربط پہ تعلق جو ہے وہ نہیں کرتے؟ کیا اس میں قرآن مجید میں کی جو سائنسی توضیحات ہیں اس طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں نہیں تفکر کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو یہ جدید تحقیقات اور جدید ریسرچز میں اور قرآن مجید کے احکامات میں بھی بہت سارا اختلاف پا لیتے. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد ریسرچ اسکالرز ٹل اینڈ جب وہ سم اپ کرتے ہیں اپنی ریسرچ کو، جب وہ نتیجہ نکالتے ہیں تو قرآن کی دہلیز پہ جھکنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے. اس میں نہ لفظی طور پر اختلاف ہے، نہ معنوی طور پر اختلاف ہے، اور نہ ہی تحقیق کے لحاظ سے اس میں کوئی اختلاف ہے. سو اس میں اس اختلافات کا موجود نہ ہونا اللہ رب ذوالجلال کی حکمت بھرے کلام پر دلیل ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس کوئی امرن، کوئی خبر آ جائے، من الامن، امن سے، اب الخوف، یا خوف پھیلا دینے والی، تو اذعوا بہ، تو وہ لوٹا دیتے ہیں آپ کی طرف. اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف آتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ، اگرچہ اگر وہ لوٹا دیتے اس خبر کو الی الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا صاحبان امر کی طرف، جو صاحبان اقتدار ہیں، کہ اب ریاست کو یہاں سے خطرہ ہونے لگا ہے، یا اب ریاست پر یہ اچھا وقت طلوع ہونے والا ہے، تو یہ خبریں ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ریاستی امور کی انجام دہی میں جو ماڈل کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ریاستی انتظام و انصرام میں منتظمین کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا ان اولی الامر کی طرف اس چیز کو لوٹا دیتے. منہم، ان میں سے، لعلمہ الذین، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ نتیجہ نکالتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو یستنبطونہ، جو استنباط کرتے ہیں. اور استنباط کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنے کے بعد کسی چیز میں سے کوئی بات سمجھ لینا، اس کو استنباط کہتے ہیں. منہم، ان میں سے، اور جو لوگ کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے ہیں.
کہ اصل بات کیا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تم پر نہ ہوتا تو ورحمت ہو، اور اس کی رحمت، تو لتبعتم الشیطان، تم ضرور اتباع کرتے شیطان کی، الا قلیلہ، مگر ہاں تم میں سے تھوڑے تھے. اب یہاں دیکھیے بڑی خوبصورت بات کی اللہ رب ذوالجلال نے. ولولا فضل اللہ، اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی. یہ اللہ کے فضل سے مراد اللہ کا دین ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو رحمت الہیہ سراپا مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جس پر اللہ اسلام اور صاحب اسلام یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اگر یہ دو امر اللہ کی جانب سے بجا نہ لائے جاتے تو پھر تم شیطان کی پیروی کرتے، پھر رحمان کا دروازہ تمہیں میسر نہیں آنا تھا. تمہیں بارگاہ خداوندی میسر آیا ہے تو وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا ہے، تمہیں ربط رسالت کی وجہ سے آیا ہے. جتنا ہو سکے تم تعلق اپنے محبوب مصطفیٰ صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیجئے. یہی وہ تعلق ہے جو بالحقیقت نتیجہ کے طور پر خدا سے نسبت اور تعلق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے عدم تعلق سے لتبعتم الشیطان، پھر تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول سے روگردانی کرتا ہے پھر اس کے لیے ایک راستہ باقی بچ جاتا ہے، اور وہ راستہ شیطان والا راستہ ہے، پھر اسے رحمان کا راستہ نظر اور دکھائی نہیں دیتا. فقاتل فی سبیل اللہ، پس اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فقاتل، پس آپ لڑائی کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی، الا نفسک، مگر اپنی جان کے لیے. وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریں. یہ جہاد، یہاں جہاد سے مراد جانی، مالی، علمی، نفسی، سبھی جہاد مراد ہے. وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو بھی جہاد کے لیے ابھاریں. اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے. آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں. عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ان یکف بأس الذین کفروا، کہ اللہ رب ذوالجلال کافروں کے جنگی زور کو توڑ دے. ان یکفا، توڑ دے، بأسا، خوف، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. تعجب نہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کافروں کے جنگی زور کو توڑ دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ رب ذوالجلال گرفت میں بہت سخت ہے اور سزا دینے والا بھی بہت سخت ہے. تو یہ حکم جہاد پس پشت ڈال دینے والے کے لیے فرمایا کہ تم غور و فکر کرو، اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. من یشفع، کون شفاعت کرے گا، شفاعتن، سفارش کرنا، حسنتن یکن لہو نصیب منہا، جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس میں سے ثواب مقرر ہے. ومن یشفع، اور جو شفاعت کرے، شفاعتن سیئہ، جو کسی کی برائی کی طرف سفارش کرنا، یکن لہو کفل منہا، تو اس کے لیے گناہ میں سے اس کا ایک حصہ مقرر ہے. اب یہ آیت ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے. آیت نمبر 85 سورت النساء، اس کو انڈر لائن کر کے رکھ لیں. جو شفاعت کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی. قرآن کہہ رہا ہے جو اچھے کام کے لیے کسی کی سفارش کرتا ہے، کسی کے نیک کام میں اس کی سفارش کرتا ہے،
تو اللہ رب ذوالجلال اس نیکی کے امر سے اس کے نامہ اعمال میں حصہ عطا کر دیتے ہیں، اور جو کسی کے لیے برے کام پر سفارش کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ میں سے اس کو حصہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سفارش اگر قبول نہیں ہونی تھی اللہ کے حضور تو پھر اس شفاعت کا کیا معنی ہے؟ یہ جو شفاعت لکھی ہوئی، اور اگر اس شفاعت، اب دیکھیے رسول گرامی قدر سے نیک اور حسنہ شفاعت کا تو تصور ذہن میں آتا ہے، مگر شفاعت سیئہ کا تصور رسول کی طرف تو منسوب کر نہیں سکتے۔ تو جب اگر کسی برے شخص کی شفاعت کے بارے میں قرآن اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تو پھر جب عام شخص اور گناہگار شخص شفاعت کر سکتا ہے اور اس کی شفاعت کو قبول کیا جانا ہے اور اس میں سے اس کا حصہ ملنا ہے، تو پھر رسول کی شفاعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لہذا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا نری جہالت ہے۔ جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے ثواب سے حصہ مقرر ہے۔ اب اس شفاعت سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی امور میں بھی شفاعت ہے، کسی کی سفارش کر دی، اس کا حق دلوا دیا بغیر کسی طمع اور لالچ کے، یہ اچھی سفارش ہے۔ کوئی گناہ کر رہا تھا اور اس گناہ کے دروازے بند تھے، آپ کی معاونت سے وہ دروازے کھل گئے، یہ شفاعت سیئہ ہے۔ جتنا اس کو گناہ ہے آپ بھی حصے دار ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، مرنے والا مر گیا، خوبصورت چہرے والا دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نہیں تھی تو جو بخشش کا سامان بنے، آپ کی استغفار، آپ کی نیک کام اس کے لیے بخشش کا سبب بن گئے، اس کے لیے شفاعت کا سبب بن گئے، یہ شفاعت حسنہ ہے، یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ چشمے تصور میں لائیے، جب ہر شخص شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ بجا لا سکتا ہے اور اس کے لیے اس میں سے حصہ مقرر ہے، تو پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے، کیا صرف وہی شفاعت نہیں کر سکتے؟ قیامت کا دن ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے حضور شفاعت کرے گا اور کہے گا پروردگار عالم فلاں شخص کی بخشش کر دیجئے، اس لیے کہ یہ رات کی تنہائیوں میں اپنے مخملی اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اپنی نیند کو خیر آباد کہہ کر یہ میری محافظت کرتا تھا، اس نے ساری زندگی میرا تحفظ کیا ہے، اب میں تیرا کلام ہو کر تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، اے اللہ رب ذوالجلال اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم اس قرآن کی شفاعت کے صدقے میں اس شخص کی بخشش فرما دیں گے۔ جنت میں حامل قرآن جائے گا، اللہ رب ذوالجلال کے حضور سے ارشاد ہوگا، اے صاحب قرآن، اے قرآن کی محافظت کرنے والے، اے قرآن سے محبت کرنے والے، اے قرآن کو پڑھنے والے، اب اس جنت میں تم قرآن مجید کو صوت اللحن، تم خوبصورت احسن الصوت میں پڑھیے، جیسے کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ جہاں تجھے قرآن مجید آنا بند ہو گیا، جنت میں وہی تمہیں درجہ عطا کر دیا جائے گا۔ جب کلام الہی قرآن مجید وہ شفاعت کر سکتا ہے تو قرآن اترا ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب قرآن شفاعت کر سکتا ہے تو صاحب قرآن کیوں نہیں شفاعت کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ آپ اب دیکھیے ایک اور بات، لطیف بات، اگر میں اس بات کو سمجھا سکوں، کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے۔ آپ کا دوست تھا، مصیبت میں پڑ گیا، آپ نے ایک جملہ بول دیا، اس کا دل بڑا ہو گیا، ڈھارس بند گئی، تو بھائی آپ کے کلام میں جو کلام آپ کی صفت تھا،
آپ کی صفت نے اس کو اتنا فائدہ دیا کہ اس کا دل بند گیا اور اس کا وہ غم غلط ہو گیا، غم مٹ گیا۔ اگر آپ کا کلام فائدہ دے سکتا ہے تو آپ اس دوست کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتے؟ جس کی صفت فائدہ دے سکتی ہے، اس کی ذات بدرجہ اولا فائدہ دے سکتی ہے۔ جب اللہ کا کلام فائدہ دے سکتا ہے، قرآن مجید فائدہ دے سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے، تو قرآن تو اترا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، قرآن تو اترا آل مصطفیٰ کی دہلیز پر ہے۔ جب قرآن شفاعت کر سکتا ہے تو آل رسول کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر، خدا کی جنت کے وارث تو ہیں یہی۔ وکان اللہ، اور اللہ رب ذوالجلال ہے، علی کل شیء مقیتا، اللہ رب ذوالجلال ہر ایک شے پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں تکریم دی جائے، بِتَحِيَّةٍ، لفظ سلام کے ساتھ، تو فَحَيُّوا، پس تم جواب میں اس کی تکریم کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر الفاظ میں، اور ردوہا، یا جو الفاظ اس نے پیش کیے کم از کم وہی الفاظ دہرا دو، وہی رد کر دو، وہی لوٹا دو۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ سلام کے وجوب پر دلالت کر رہا ہے۔ حیو، حیا، یہ امر کا صیغہ ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی سلام کرے، بھلے آپ کی اس سے دشمنی ہے، تو آپ کو اس پر جواب دینا ہے۔ آپ کہیں گے اگر غیر مسلم سلام کرتے ہیں، جیسے مخلوط آبادیاں ہوتی ہیں، عیسائی سلام کرتے ہیں، تو جب آپ کو غیر مسلم سلام کرتا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم کہہ دیں، لفظ السلام نہ نکالے منہ سے، صرف وعلیکم کہہ دیں۔ اور جب آپ کو کوئی مسلمان سلام پیش کرتا ہے تو آپ اس کو بہتر انداز میں جواب دیں۔ ان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا، افش السلام، سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو آج معاشرے میں امن، سلامتی، تعامن، برداشت، عفو و درگزر، یہ سبھی چیزیں مفقود ہیں۔ ان کو پیدا کرنے کا واحد ذریعہ سلام کو عام اور قوت برداشت کو پیدا کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، کانا ہے، علی کل شیء حسیبا، اللہ رب ذوالجلال ہر ایک شے پر حساب لینے والا۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بات پتہ چلی تھی، تو اکثر صحابہ کرام وہاں چلے جاتے جہاں بھیڑ ہوتی تھی، اور ہر جاننے والے اور انجان شخص سے السلام علیکم لیا کرتے تھے۔ نیکیوں میں پہل کرنی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال، لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس دن کے قیام میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ رب ذوالجلال سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے عذرو بات کرنے کی۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق کی عبادت نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ پارہ نمبر 8 اپنے اختتام کو پہنچا۔